على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ہمارے مولوی صاحب کی مولوی حبیب الرحمان صاحب کی پڑھنے کو قبول فرمائے. نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے اچھی درد والی آواز عطا فرمائی. اللہ استقامت نصیب فرمائے. ممبر پر بیٹھ کر نام لینا کسی دوسرے کا ذرا عجیب نہ سمجھا جائے کہ دنیا سے گزر گیا. ایک گانے والا تھا مہدی حسن، ابتدائی زمانے میں صرف نعتیں پڑھی، صرف نعتیں پڑھی، لیکن وہ جو نعمت ملی درد بھری آواز کی، اس کو باطل نے اغوا کر لیا اور پھر ساری زندگی بچارے گی. مجھ سے میرے ایک بہت قریبی دوست نے یہ بات کہی کہ اخیر زمانے میں اس سے کسی نے پوچھا اور اس نے کہا وہ ریکارڈ ہوئی یہ بات، لیکن جب میں نے کہا تلاش کر کے دے تو دے نہ سکا مجھے. اس نے خود کہا، میں نے خود سنا کہ جب اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی خدمت کی ہے ساز کی آواز کی، اس نے کہا کہ سب غلط ہوا ہے، سب غلط ہوا ہے، یہ میرے گناہ ہیں کہ میں نے فلمی گانے گائے. تو دیکھو اللہ کے اللہ کس کی کیا قبول کر لے. خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا جو نعمت ان کو دی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے اور ان کو عافیت کے ساتھ خوب اپنی بڑائی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو اور اچھی باتیں جو نظم کی گئی ہیں ان کو ایسی درد بھری آواز میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو قبول فرما لے. اور ہم جو سن کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے اور اس کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دے. اور ہم سب کا جو کچھ ہے اس سب کو مل ملا کر اللہ پاک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نور صاحب رحمۃ اللہ کو نصیب فرما دے. یہ نصیر الدین گولڑوی کے اشعار ہیں. جب سب سے پہلی دفعہ میں نے سنے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ پیر صاحب گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ کے ہوتے ہیں اور ان کے متعلق بات مشہور ہے کہ وہ تو اس طرح تھے یعنی یہ حضرات کے عقائد کے بارے میں، لیکن یہ خالص توحید کی نظم ہے. سب سے پہلی دفعہ جب ہم نے سنی تو ہم آخری شعر میں اٹک گئے، کیونکہ آخری شعر جو ہے وہ ایسا ہے کہ عام آدمی ذرا سا اس کو تھوڑا سا پریشانی سے لیتا ہے یا سمجھ نہیں پاتا. اور تیز اچھا کہتے ہیں آواز کم ہے، میں تو سوچ کے کہ زیادہ ہو گئی اس لیے اس کو دور کیا تھا. اچھا آخری شعر ہے اس میں، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. کیونکہ ابھی تک اللہ کی بات ہو رہی تھی اس لیے پہلے مصرے کو جب سب سے پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا تو پہلے مصرے کو میں سمجھا کہ یہ کہہ رہے اللہ کو، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، یعنی اے اللہ تجھے جانتے ہیں، کچھ نہ ہونے پہ وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن تجھ کو مانتے ہیں. تو دوسرا مصرع جب پڑھا، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، تب یہ پہلا مصرع سمجھ میں آیا کہ یہاں تجھے سے اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ لیں. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، یعنی نصیر یہ جو تو اشعار پڑھ رہا ہے تجھے لوگ خوب جانتے ہیں. کیا ہے تو اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تجھے کہتے ہو بڑا پیر صاحب ہے. یہ پہلے مصرے کا مطلب یہ تھا، لیکن ہم نے جب پہلی دفعہ سنا ہم کسی اور طرف پہنچ گئے. اسی لیے آخر میں کہتے ہیں اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ مانتے ہیں تو تو اس کو اللہ کا فضل سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ والے جتنے اونچے ہو جاویں، جتنے اونچے ہو جاویں وہ اپنے آپ کو کم ہی سمجھتے ہیں. یہ تواضع کا اعلیٰ مقام ہے. حضرت رحمت اللہ نے سنایا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے، تفسیر روایت، کسی نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک
کام کرنے والا بیٹھا اس سے ملاقات کرو. گئے تو ایک موچی تھا جوتے کاٹ رہا تھا, بیٹھ گئے اس کے پاس. پھر اگلی دفعہ پھر پوچھا کہ اللہ میں تو اس کے پاس بیٹھا, کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. حضرت مولانا صاحب رحمہ اللہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے تم اس سے پوچھنا تم نے کیا غور کیا, کہا چہرہ زرد تھا, تم اس سے پوچھنا تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے. پھر گئے پھر پوچھا ارے بھائی یہ تو بتاؤ تمہارا چہرہ ایسا پیلا کیوں پڑا ہوا ہے. کہنے کیا پوچھتے ہو, جو آدمی مجھ سے ملتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بچ جائے گا, میں اللہ کیا پھنس جاؤں. بڑا مقام ہے یہ. حضرت رحمت اللہ علیہ سے سنی ہوئی ایک اور بات بتا دوں, آپ حضرت نے بھی سنی ہوگی, مذاکرے کے طور پر کہتا ہوں, یاد دہانی ہو جائے گی. کون ہے وہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے اور جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے. پوچھا اے اللہ کے رسول یہ ابو ذر آ رہے ہیں نا. ہاں ابو ذر ہے, آپ پہچانتے ہیں انہیں. کہا ان کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے پہچانتے ہیں. پوچھا ایسا کیوں, تو جواب ملا دو باتیں ہیں. ایک بات سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتے, یاد رکھنا سورہ اخلاص بہت عظیم الشان سورت ہے. کیوں عظیم الشان ہے, اس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. جب اللہ رب العزت نے اللہ کا تعارف کرایا تو عیسائی پوچھنے لگے تو تمہارا اللہ ہمارے اللہ سے مختلف ہے, تم کس اللہ کی بات کرتے ہو. یہ سورت نازل ہے. کون, واللہ, قل کہہ دیجیے واللہ احد, ہمارا اللہ ایک, تمہارا اللہ ایک میں تین, تین میں ایک. گتھی ابھی تک ان سے بھی نہیں سلجھی ہے, کہہ دیتے ہیں بیچارے, کہتے ہیں اس سے زیادہ غور مت کرنا, تین میں ایک, ایک میں تین. اور شاید میں نے آپ حضرات کے پاس عرض کیا کبھی یا نہیں کیا, کیونکہ ہر جگہ عرض نہیں کرتے, یہ تو خیر اپنا ایسا مجمع ہے جو اللہ کے نام کو سیکھنے, اللہ سے محبت کو سیکھنے یہاں آتا ہے. یہ سڑک پہ چلنے پھرنے والا مجمع نہیں ہے, اس لیے بہت ساری باتیں ہم وہ بھی کر لیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع سمجھے گا, اس کو ہم ذہن ہے, باقی سب کو سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ تبلیغ والے نہیں, یہ انگلینڈ کے بڑے عالم تھے, اور حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہے, اور بہت مدت تک ان کی خدمت کی ہے, بہت مدت ان کی خدمت کی. دونوں بھائیوں نے, مولانا عبد الرحیم صاحب, مولانا یوسف صاحب, دونوں بھائی تھے, بڑی خدمت کی ہے. مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ منورہ میں ساتھ ہی رہتے تھے. پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ان کو انگلینڈ بھیج دیا کہ وہاں کام کرو, وہاں چلے گئے, وہاں ان کا ایک بڑا مدرسہ ہے, اب تو انتقال فرما گیا. انہوں نے ایک دن یہ فرمایا کہ باطل کی محنت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, باطل کس طرح محنت کرتا ہے. کہا بچوں کو بچپن سے تربیت دینے کے لیے ایک میں تین, تین میں ایک, تین لکڑیاں گاڑ دی اور کہہ دے کہ یہ تین میں ایک, ایک میں تین, یہ تین ایسی ان میں سے ایک بھی اگر غلط ہو گیا نا تو یہ تین خراب ہو گئی. اور ایک کو کھڑا کر دیا اس کی حفاظت کے لیے ڈنڈا لے کے, اور دوسرے کو وہاں کھڑا کیا کہ تم اس تین میں سے کسی ایک کو بھی گرا دے, اور اس کو کہا تو اس تین کا محافظ ہے, روکنا اس کو. یہ آہستہ آہستہ کرکٹ بن گئی. انہوں نے فرمایا دارالعلوم بری بہت بڑا مدرسہ ہے, سینکڑوں علماء ان کے شاگرد ہیں, ہزاروں افراد ان کے مرید. انہوں نے فرمایا کہ یہ انہوں نے بچپن سے اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے نظام بنایا تھا جو آگے بڑھتے بڑھتے کھیل بن گیا, کھیل جس کو ہمارا مسلمان بڑی شوق سے اس تسلیس کی, اس تین میں ایک, ایک میں تین کی حفاظت کرتا ہے, اور جب جیت جاتا ہے کہتا ہے ہاں بڑا ورلڈ کپ مل گیا, ہم پوری دنیا پہ راج کریں گے. کیا کیا تم نے؟ اللہ کے نبی نے کھیل نہیں بتلائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھیل نہیں کرتے تھے, اللہ والے کھیلتے نہیں ہیں کیا؟ یعنی اپنے بچپن میں انہوں نے کھیل نہیں کھیلے کیا؟
خیر بات کہیں اور نکل جاتی ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ یہ ان کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. ایک بات، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ ہر ایک کو اپنے سے اونچا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں. یہ صفت ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے فرشتے ان کو زیادہ پہچانتے ہیں. خیر فری صاحب نے زبردست نظم حمد پڑھی ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ بڑے ہیں، دنیا کے خالق. میرے گھر میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں. میرے گھر سمیت میرے گھر میں جتنی چیزیں وہ سب خریدی ہوئی، بنانے والا کوئی اور ہے. جو شیشے کی چیزیں ہیں، لوہے کی چیزیں بنانے والا اور ہے. شیشے کی چیزیں بنانے والا اور ہے. لکڑی کی چیزیں جو ہمارے گھر میں اس کو بنانے والا کوئی اور ہے. اللہ تنے تنہا پوری کائنات کے خالق ہے. خالق یعنی پیدا تخلیق کرنے والے. بدیع بھی ہیں، بدیع ایسے پیدا کرنے والے. بدیع، فاتر، صانع یہ سب اللہ کے نام ہیں. ایسے پیدا کرنے والے جن کے پاس کوئی مٹیریل نہیں تھا. ابھی جو لوگ بناتے ہیں یہ چیز جمع کر کوئی چیز بناتے نا، کوئی مٹیریل نہیں تھا. بغیر مٹیریل کے سب کچھ خود بنا کر پیدا کرتے. ایسے بنانے والے کہ ان کے سامنے پہ کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے بنا دینے والے. ایسے مصور ایسی تصویر کھینچنے والے، بقول ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے، کہ ساری دنیا کسی ٹھہری ہوئی چیز پر تصویر بناتی ہے، میرا رب پانی پر تصویر بناتا ہے. وہ گندے قطرے کے پوسٹ تصویر بنائی. ساری دنیا کہتی ہے روشنی کرو روشنی کرو تاکہ میں تصویر اچھی بنا سکوں. میرے رب نے 3 اندھیریوں میں تصویر بنائی اور ایسی تصویر بنائی کروڑوں اربوں خربوں انسان، اور کہا ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. کتنی تصویر ہے، کتنے خزانے ہیں. اللہ اکبر. میں کہیں دیکھ رہا تھا کائنات کی وسعت. اللہ تو نے کائنات بنائی ہے نا. یہ چاند زمین کے گرد، زمین سورج کے گرد، سورج کے گرد صرف زمین نہیں اور سیارے بھی. وہ صرف سیارے نہیں، ان سیاروں کے اپنے اپنے چاند، کسی ایک سیارے کا 9 چاند اس سورج کے گرد. ارے سورج کتنا بڑا. کہا اگر زمین 13 لاکھ زمینیں ہوں تو سورج کے برابر بنے. ہاں بھائی کتنی. اللہ میرا مالک اکیلے تنے تنہا تخلیق کیا ہے پورے نظام شمسی کو. اور ہم پہلے سوچتے تھے کہ زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے، پتہ چلا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ یہ سورج یہ خود بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے. اچھا. کہا ایسے ایسے بہت سارے سورج ہیں. تو یہ سورج، سارے سورج نظام شمسی مل کر کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ سب مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں. اس کا نام رکھ دیا وہ کہکشاں. نام جو بھی چاہے رکھ دو، علی بات آسا اس میں کیا ہے. اللہ نے ان کے نام نہیں بتائے، انسانوں نے رکھے ہیں. لیکن یہ دیکھا کہ یہ پورا جمگٹا جو ہے یہ سب گھوم رہے ہیں، اسی کہکشاں میں گھوم رہے ہیں. ہاں یہ لوگ تو اس کا نام رکھتے ہیں کیونکہ ایسی بہت ساری کہکشاں ہیں. تو ہماری والی کہکشاں کا نام رکھا ہے ملکی وے. کہا اس کہکشاں کے اندر اللہ پاک نے 400 ارب سورج بنائے. کتنے بھائی؟ 400 ارب. 400 ارب نظام شمسی اس ایک کہکشاں میں ہے. اور یہ سائنس والے کتنے غریب ہے، یہ غریب ہے. اس لیے کہ جو پڑوس میں کہکشاں ہے
اس کے نظام شمسی یا اس کے سورج 1000 ارب ہے. دماغ آدمی کا حیران ہو جاتے. اللہ میں تو یہاں سے سورج دیکھتا ہوں, میں یہاں سے چاند دیکھتا ہوں, اسی کو دیکھ کر اتنا فاصلہ, یا اللہ یہ کیا ہے. اس کہکشاں میں ہماری والی جس کو ملکی وے کہتے ہیں, اس میں 400 ارب, برابر والی کو کہتے ہیں اینڈرومیڈا, اس میں 1000 ارب. یہ کہکشائیں ہیں. اور ایسی کہکشائیں اور ہیں. یہ ساری کہکشائیں مل کر کلسٹر بناتی, کلسٹر نہ لوکل گروپ بناتی ہیں. لوکل گروپ نام رکھا, سب کا نام رکھ دیا انہوں نے تاکہ سمجھ میں آوے. اور لوکل گروپ کے پھر اتنے سارے لوکل گروپ ہیں کہ معلوم ہے کہ اچھا ان سب کو کسی ایک جگہ رکھا گیا, اس کا نام کلسٹر ہے. 2014 تک یہ تھے کہ وہ کلسٹر. نظام شمسی کہکشاں, بہت ساری کہکشائیں, لوکل گروپ, بہت سارے لوکل گروپ, کلسٹر. 2014 میں جا کر بجا نہیں یہ تو غلط ہو گیا. کلسٹر بھی بہت سارے, وہ بہت سارے کلسٹر مل کے ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں. تو 2014 سے اس کے پیچھے پڑے تو 2015 میں جا کر انکشاف ہوا کہ بہت سارے کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں, اور ایک سپر کلسٹر میں کروڑوں کلسٹر ہیں. اچھا, جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہی کہ وہ ساری چیزیں جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ, یعنی یہ سورج جو ہے جس میں سے روشنی نکلتی ہے, ان ساروں سے آسمان, تو یہ آسمان دنیا کو مزین کیا ہے. آسمان دنیا اتنا بڑا ہے تو دوسرا آسمان جس کے بارے میں کہا گیا کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے نزدیک ایسا جیسے بڑے سے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو, اور دوسرا تیسرے کے مقابلے میں چھلا, اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں, اور چوتھا پانچویں, پانچواں چھٹا, چھٹے ساتویں کے مقابلے, ساتواں عرش کے مقابلے میں. یا خدا کتنی بڑی, اتنا بڑا رب, کیا خیال ہے میری آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا؟ مجھے ضروری ہے کہ میں حرام طریقے سے کماؤں تبھی میرا پیٹ پورا ہوگا؟ مجھے ضروری ہے کہ میں حرام طریقے سے حاصل کروں تبھی میرے گھر بننے کا نظام پورا ہو سکے گا؟ اتنی بڑی جو میں نے سپر کلسٹر, پھر کلسٹر, اس کے بعد پھر لوکل گروپ, اور لوکل گروپ کے بعد وہ کہکشاں, اور کہکشاں کے بعد نظام شمسی, اور نظام شمسی میں سے ایک اتنا سا دنیا, اتنی سی لگ رہی ہے اب تو. اتنی سی دنیا میں سے 2/3 غالباً کہتے ہیں یا 3/4 پانی, اور پانی میں سے جو خشکی بچی, اس خشکی میں سے بڑے بڑے صحرا اور بڑے بڑے جنگل اور بڑے بڑے بازار, کوئی آبادی نہیں ہے. آبادی والی جگہ میں سے ایک پاکستان, اس ایک پاکستان میں سے کراچی, اس کراچی میں سے بادرآباد میں ایک بیٹھا ہوا تھا. میں کہتا ہوں میری ضرورت کیسے پوری ہوگی صبح سے شام تک؟ واہ میرے مولا, وفی السماء رزقکم وما توعدون. ہم نے تو تمہیں کسی اور کام, آسمانوں میں تمہارا رزق, ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا. کیا مولانا وہ حافظ صاحب, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, آگے ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون. اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ہم تو یہاں تک تو بیان کر لیتے نا کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, بندے بن کر رہو اس دنیا کے اندر. تمہاری تقریر کا مقصد یہ ہے, اس کے آگے کیا ہے؟ بالکل وہ جس کے مقابلے پہ ہمیں آج کھڑا کیا گیا ہے. ہمیں کس کے مقابلے پر؟ ہم نے اللہ کو اللہ مانا, ہم کو نہیں اللہ تو جو ہے سو ہے, اصل تمہاری معیشت ہے. ہاں, صبح سے شام تک کمائی میں لگاؤ, پڑھنا ہے تو وہ پڑھاؤ جس سے کمائی ہو, سیکھنا ہے تو وہ سیکھو جس سے کمائی ہو, مال مال مال, ہر چیز کے پیچھے مال. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وما اريد منهم من رزق, تم سے ہم رزق نہیں چاہتے. وما اريد منهم ان يطعمون, یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کھلاؤ. دیکھو بالکل بندگی کے مقابلے پر اس کو لے کر کے آئے, اسی کھانے کو. چونکہ عام طور پر ہم یہی تک بیان کرتے ہیں, اس لیے اس طرف دھیان نہیں جاتا. عبادت تو کرنی ہے مولانا, نیک بن کے تو رہنا ہے, لیکن کھانا بھی تو ہے, کمائی بھی تو کرنی ہے. بالکل یہی پر اللہ پاک نے اس کا مقابلہ ذکر کر دیا. ہم تم سے یہ چاہتے نہیں ہیں.
کیوں نہیں چاہتے؟ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہے رزاق. رزاق رازق نہیں، رازق ہے لیکن استعمال کیا رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا، وہ سارا ہے اس کے ہاتھ میں. ذو القوت المتین، اور طاقت والا بھی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس ہو تمہیں دے نہ سکے، تمہیں دے تمہیں کھلا نہ سکے، تمہیں کھلائے اور تمہیں صحت نہ دے سکے. بہت بدنصیبی بدقسمتی کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں. اس قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اس سے خبردار کیا ہے، یہ فتنہ آنے والا ہے، یہ فتنہ آنے والا ہے، ایسا فتنہ ہوگا، ایسا فتنہ ہوگا. سمجھدار باپ کون ہوتا ہے؟ جب سفر کرتا ہے تو بتا دے فلانا کام بھی ہوگا، فلانا بل بھی آئیں گے، فلانا بل بھی آئے گا، فلانا بل بھی آئے گا، فلانا بل بھی آئے گا. کیا کہتا ہے؟ اس بل کا اتنا پیسہ یہ رکھا ہوا، اس بل کا اتنا پیسہ، ہر بل کا حل بھی بتا کر جا رہا ہے. یہ نبی کیسا ہوگا کہ جس نے فتنے بتائے، فتنے سے بچنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایمان ناقص ہے کہ کہتے ہیں نبی نے بتایا فتنے بہت ہیں لیکن کیا کریں، اب فلانی آزمائش آ گئی، فتنے میں آزمائش ہے، فلانی آزمائش آ گئی ہے، اب اس کے لیے تو دیکھنا پڑے گا. آئی ایم ایف تمہارے پاس کیا حل ہے ہمارے آزمائش کا؟ امریکہ سے لوگ بلاؤ، کنسلٹنٹ بلاؤ باہر سے، پاکستان میں سب بدھو ہیں، باہر سے بلاؤ، وہ بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے. ارے اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کا حل بتایا ہے. اتنا ایمان کمزور ہو گیا، ہر چیز کے لیے باہر دیکھنا، باہر سے مراد غیر کو دیکھنا. علماء سے پوچھو، حضرت فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خالی نہیں چھوڑا، ایسا نہیں چھوڑا کہ یہ امت جو ہے وہ غیروں کے پاس بھیک مانگے اپنی چیزوں کی، ہمیں فلاں چیز کا حل بتلائیے. یہ تو وہ کرے جس کے پاس نبی نہیں ہے، یہ وہ کرے جس کے پاس دین اسلام نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ جب کوئی مسئلہ آئے تو وہ 4 قسم کے لوگ بٹھا کر ان کو کہے یہ تھنک ٹینک ہے ہمارا اور یہ اس مسئلے کا حل بتائے گا. ایک مثال دے دو صرف. سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری عالمگیر جنگ ختم ہوئی، پوری دنیا میں ہیبت چھا گئی، امریکہ بہت زبردست، امریکہ بہادر، جس کی طرف ہو جائیں اس کا کیا کہنا. پھر تھنک ٹینک بنایا اپنا کہ ہم نے جو دنیا میں ایک سطح پر اپنی قوم کی ایک جگہ بنا لی ہے، اس کو اب کس سے خطرہ ہے، کیا ایسا کام کرے کہ ہم یہ اپنا وہ کیا کہو گے اسٹیٹس برقرار رکھ سکیں. اس تھنک ٹینک نے کہا کہ وہ تو ایک چیز ہے زبردست جو آپ ہمارے اس کو ختم کر سکتی. یہ کیا ہے؟ شراب. ہاں، یہ تحقیق ہوئی وہاں، اور اس تحقیق کے نتیجے میں اس تھنک ٹینک نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ آپ اپنے عوام کو اتنی ترغیب دیں، اتنے اس کو کریں، تیار کریں کہ وہ شراب چھوڑ دے، ورنہ ہم جہاں ہیں وہاں سے نیچے آ جائیں. پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر روپے اس کے لیے رکھے گئے. 1 سال 2 سال وقت متعین کیا گیا، پھر پمفلیٹ، پھر پروگرام، پھر اویئرنیس پروگرام، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پوسٹر، وہ کچھ بنا اس عرصے کے اندر ان کروڑوں ڈالروں کا کہ شراب بہت مضر ہے، شراب چھوڑ دینی چاہیے. جب وقت پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا سروے کرو کتنے لوگوں نے چھوڑی، تو پورے امریکہ میں 2 آدمیوں نے چھوڑی. اور ان 2 کے معاملے میں لکھا ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ حمید ہو بیوقوف ہے تو انہوں نے بھی شروع کر دی. صحابہ کہہ رہے ہیں ہم پی رہے ہیں، حضرت انس کہہ رہے ہیں میں پلا رہا تھا. شراب عربوں کی گٹھی میں تھی، گٹھی میں. کیا کہ تو اپنی بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے لائے؟ تیرے پاس کتنی پرانی شراب ہے؟ 100 سال. نہ ہمارے پاس 200 سال پرانی شراب ہے، تمہارا اسٹیٹس کم ہے. یہ عربوں کا حال تھا، شراب ایسی محبوب تھی ان کو. حضرت انس فرماتے ہیں میں پلا رہا تھا، میں چھوٹا تھا، میں پلا رہا تھا، سب پی رہے تھے. اتنے میں آواز آئی، آواز دینے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی ہے، اللہ پاک نے شراب حرام قرار دے دی. حضرت انس کہتے ارے ہمارے پاس جو تھا ہم نے پھینک دیا، جس نے گلاس میں ڈال دیا اس نے گلاس توڑ دیا. لوگ اٹھے اور جس مٹکے کو توڑ دیا. حضرت عائشہ رضی فرماتی ہے اتنی شراب تھی مدینہ منورہ میں، 3 دن تک گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کے دوران پانی بہتا ہے.
कोई थिंक टैंक नहीं बैठा था, कोई थिंक टैंक नहीं बैठा, कोई प्रोग्राम, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं था। क्या था? एक बात जी में डाल दी गई थी, अल्लाह है जिसकी मान के चलना है, बस। अल्लाह ने अपने अहकामात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है, जो नबी कहेंगे वो अल्लाह का। वमा आताकुम रसूल, जो जो रसूल तुमको दे, फखुजुहु, बस तुम उसको ले लो, कोई चूं चरा नहीं, ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिन चीजों से अल्लाह अल्लाह के रसूल रोक दे, फंतहु, बस रुक जाओ। ये बात दरमियान में आ गई तो इसलिए कर, हमें थिंक टैंक की जरूरत नहीं है। हमारा जो मसला है वो मौलवी साहब बताते हैं, वो अल्लाह वाले बता, ये दिल मसला है, या अल्लाह की बड़ाई नहीं है। हम समझते हैं मेरा अल्लाह एक मेरा कैसे निजाम बनाएगा, अरे मेरे घर में 10 फर्दे कैसे निजाम बनाएगा। मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी कायनात को अपने हुक्म और अपने इरादे से चला रहा है। और जब मुझसे कह रहा है कि तुमको मैंने तो अपनी इबादत के लिए पैदा, तुमको मैंने इसलिए पैदा कि तुम मेरे बंदे बनकर रहो, तो आगे ये कह रहा है, उसको मालूम है कि हमारा सबसे बड़ा मुकाबला करेंगे मईशत अपने में, मईशत को खुदा बनाकर खड़ा कर देंगे। इसके लिए अगर मुझे अल्लाह के रसूल से जंग करनी पड़ी तो जंग के लिए तैयार हूं। मैंने उस दिन बयान में शायद आप यही कहा होगा, मैं इतनी जगह बात करता हूँ कि याद भी नहीं रहता, कि हमने कितने 39 हमने गिनाया भी था, अब तक यहाँ की याद नहीं, गिना कर मैंने 39 फ्रंट्स, 39 महाज हमने खोले हैं। इस पाकिस्तान के अंदर 39 बैंक सूदी कारोबार कर रहे हैं, और हर बैंक गोया अल्लाह से जंग का मैदान है। अल्लाह से जंग करके कौन जीता है? फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह वज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम तुमिनून, इनको क्या है, इन कुंतुम मुमिनीन। और उस बात फरमाया, अगर नहीं करोगे फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, फिर तुम तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए? अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए। अल्लाह से जंग में कौन जीतता है भाई? खामा खैर होते हैं 73 साल 75 से, इतने साल हो गए पाकिस्तान अब तक तरक्की, क्यों तरक्की करेगा भाई? मेरे घर में रहो और मुझसे लड़के रहो, मुमकिन है? मैं घर से निकाल दूंगा, निकालने की ताकत नहीं होगी तो तुमको तंग करके रख दूंगा। अल्लाह के घर में रहते हो, अल्लाह का खाना खाते हो, अल्लाह से जंग करते हो और कहते हो कि मेरा मसला हल हो जाए, कैसे हो जाएगा भाई? ये तो इतनी मामूली सी बात हम कर रहे हैं आपसे। दुनिया में बड़ी अकल है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुकाबले में फिर अकल काम नहीं करती अपनी। ये तो मामूली चीज है, नहीं तो बच्चे से भी कहोगे समझ में आ जाएगी कि आदमी अपने से ताकतवर से मुकाबला करे तो मार खाता है। चले जाए कि उससे मुकाबला करे जो ताकतवरों की ताकत को पैदा करने वाला ताकत है, वाली ताकत है। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने हमें फितने और आजमाइश भी बतलाए और इसके साथ साथ उनका हल भी बतलाया। अभी मेरे पास ये असल में ये मौजूद इसलिए निकल गया कि कुछ दिनों पहले एक बयान हमने कहीं किया था, वो हमारे भाई जफर साहब की ख्वाहिश थी कि वो जरूरी है यहाँ भी उस बात को रख दिया जाए, तो हमने ये मौजूद यहाँ इख्तियार किया। मौजूद ये था कि उस जब मैं बयान के लिए बैठा था उससे थोड़ी देर पहले मेरे पास एक क्लिप आई, ऑडियो, और वो ऑडियो क्लिप मदीना मुनव्वरा से आई। वो ऑडियो क्लिप मदीना मुनव्वरा से आई थी, लेकिन उसमें बोल रहे थे जो साहब, वो यहाँ गुजरावाला के। वो कह रहे थे कि मैं हकीम मोहम्मद शुएब बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची अगवा हो गई थी 2-3 दिन पहले, घर से निकली, 5 घर के बाद उसको ट्यूशन पढ़ जाना था। वो हमें तो पता ही नहीं है, हमें 1-1.5 घंटे के बाद फोन आया कि आपकी बच्ची हमारे पास है, आप इसको आके ले लीजिए। मैं जल्दी से पहुंचा वहां, तो मालूम हुआ कि कोई अगवा करके गाड़ी में बिठा करके वैन में उसको लेकर के आया था। सामने वाले जो बड़ी हवेली है उसमें वो घंटी बजा रहा था, जब दरवाजा खुला रह गया तो आपकी बच्ची भाग के मेरे घर के अंदर आ गई, और वो गाड़ी फिर भाग गई। मालूम हुआ कि वो अगवा करने वाले थे। तो मैंने सबसे पहले तो उन्हीं साहब को जिन्होंने मदीना मुनव्वरा से, बड़े आलिम हैं, उनको मैंने ये जवाब दिया। मैंने कहा मौलाना मुझे ये फेक लगती है, इसलिए कि ये आदमी जिसको ये मालूम है कि मेरे घर के सामने वाली हवेली की घंटी हो जा रहा था, तो उसने सबसे पहले तो ये करना था कि पुलिस को इन्फॉर्म करता कि ये अगवा वाले इस घर में आए थे। लिहाजा मुझे इस पर यकीन नहीं है। खैर उनका जवाब तो नहीं है उसके बाद, लेकिन ये एक चला मामला इधर से उधर से। अरे अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अगर तुम्हारे पास कोई आदमी खबर लेकर के आए तो पहले उसकी तस्दीक करो। सारी दुनिया में बगैर तस्दीक उसको फैला के सारे लोगों को वहशत में डाल देना,
कितने मुसलमान परेशान हुए गुज़िश्ता। फिर वो पुलिस वाले आकर कहते हैं नहीं वो आईजी साहब के नहीं, वो फला जगह की पता नहीं लैटिन लैटिन अमेरिका की वो क्लिप थी जो पाकिस्तान के नाम पर बना दी कि जी उस्मानिया और रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को तो सबसे पहले देखो। आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते, तस्दीक नहीं कर, छोड़ दें, फेंक दें। मुसलमानों को अजियत में मुब्तला करना कम गुनाह है। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर जमाने तक के लिए मामलात बताए। अल्लाह के नबी ने वो दुआएं नहीं बताई जिनसे हिफाजत होती है। वो दुआएं क्यों नहीं इख्तियार करते? वो दुआएं इख्तियार करें ना। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, कितनी मारूफ बात है कि बैठे हुए मस्जिद में, वो आदमी आता है, कहते हैं अबू दरदा आपके मोहल्ले में आग लग गई। लोग बुझा रहे हैं, हाँ लोग लगे हुए हैं, बुझ जाएगी, मगर आपके घर के करीब है। बैठे रहे। जो मामूल था मस्जिद में, क्या इबादत का मामूल होता है। दूसरी दफा फिर आए, अबू दरदा आपके घर के बहुत नजदीक पहुंच गई है। उन्होंने कहा अच्छा। और तीसरी दफा आए कि अबू दरदा किस बात पर मैं हैरान हूं, इस बात पे कि मैंने पहले भी 2 मरतबा आकर आपको कहा, आप हिले भी नहीं अपनी जगह से, या इस बात पर हैरान हूं कि वो आग आई और आपके घर के पास आकर बिल्कुल बुझ गई, आपका घर महफूज है। अबू दरदा ने कहा भाई बात ये है, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी, सुबह पढ़ेगा शाम तक, शाम पढ़ेगा सुबह तक, उसको कोई हादसा कोई नुकसान नहीं होगा। वो दुआ मैंने सुबह पढ़ी थी, मुझे यकीन थी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने बतलाई है। हमारा मसला है कि हम उस नबी पर मुजब्जब यकीन यकीन नहीं रखते। हम तजब्जुब में है कि पता नहीं सच होगा कि झूठ होगा। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी की बात पर शक करना, पता नहीं, देखो अपने ईमान को टटोल के बाकी है या नहीं। मैं दफ्तर में था, फोन आया घर से कि घर में आग लग गई, और वो आग उस पोर्शन में जिसमें मेरा छोटा भाई रहता है, और छोटा भाई जो है वो कहीं गया हुआ है, बीवी बच्चों के साथ गया, उस मतलब शहर से बाहर। फिर फौरन फोन आया कि वो आग बुझा दी गई है, फायर ब्रिगेड आई थी, आग लगी थी, वो बुझा दी गई, आप फिक्र ना करें। मैं सारा दिन सोचता रहा इसको, मैंने कहा या अल्लाह, मैंने तो दुआ पढ़ी थी, ये कैसे हो गया? सारा दिन सोचता, फिर ख्याल आया, ओहो हमारे घर में पोर्शन बने हुए थे, तो मैं जब दुआ पढ़ता और घर से निकलने की दुआ खुसूसन जब पढ़ता, तो उस वक्त में अपने घर से निकलने वाले पोर्शन पे पढ़ता था। मैंने तौबा की, मैंने कहा अल्लाह ये तो पूरा घर मेरा घर है। उसके बाद से जब घर के बड़े गेट से बाहर निकलता फिर दुआ पढ़ता, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। तो गोया जितनी दुआएं मैंने पढ़ी है वो सारे घर के लिए पढ़ी है। आप बात समझा सका या नहीं समझा? वो नियत ही नहीं की थी उस हिस्से की, वो तो घर ही समझ मेरा ये घर है। ऐसा मुमकिन नहीं है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं और वो गलत हो जाए कि अब बाया पांव बाहर निकालो, कहो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब फरिश्ता क्या ऐलान कर रहा है? हुदीता, अरे तुमको हिदायत दी गई, हिदायत दी गई, रास्ता दिखा दिया गया, जिस जगह तुम जा रहे हो उसका रास्ता आसान हो गया, तुम्हें जिस काम के लिए जा रहे हो। हुदीता, अभी हुदीता रास्ता दिखा दिया गया, इसका तर्जुमा लो, वसी तरीन तर्जुमा लो, दुनिया और आखिरत का रास्ता, जिस काम के लिए निकला उसका रास्ता। कुफीता, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी हो गया, यानी अब जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम तुम्हारा काफी, अल्लाह काफी है, जाओ। वकीता, तुम्हारी हिफाजत कर दी गई, की जाएगी नहीं है, तुम्हारी हिफाजत कर दी गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह का रसूल अपनी प्यारी उम्मत को ऐसे ही छोड़कर चला जाए? हर हर चीज का हल बताया।
مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ فیصل آباد کے بڑے، فیصل آباد کے ہم سب کے بڑے تھے، انتقال ہو گیا. فرمانے لگے ایک دفعہ کہ میرے پاس کچھ زمیندار آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم نے ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہیں، سارے 4 مہینے یہ بولتے رہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ یوں اللہ. اب جب گھر پہنچے تو پھر وہی گارڈ، پھر وہی اسلحہ، کیونکہ ہم تو زمیندار ہیں، زمین کی سب وجہ سے دشمنی تو ہوتی ہے، زمیندار جو ہے وہ دشمندار ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ کیا گارڈ چھوڑ دیں، اسلحہ چھوڑ دیں؟ مفتی صاحب سے فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی گارڈ رکھنا حرام نہیں ہے، اسلحہ رکھنا حرام نہیں ہے، یہ سب آپ رکھنا چاہیں رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن یقین یہ ہو کہ اللہ پاک حفاظت سنت پر اور روز والی دعاؤں پر کرے. سنت کے مطابق گھر میں داخل ہو، سنت کے مطابق گھر سے نکلو، سنت کے مطابق سواری پر سوار ہو، سنت کے مطابق کام والی جگہ پر پہنچو، اور جو دعائیں اس کے ساتھ چلتی. تو اس لیے کوئی سی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا حل نہ ہو. فاللہ خیر حافظ، اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والے. اللہ کے نبی کی حفاظت کیسے کی تھی؟ کیسے کی تھی کہ اس کے اوپر، غار کے اوپر کبوتر نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا دیا. اللہ، مکڑی کا جالا تو ایسا یوں کرو تو ٹوٹ جاتا ہے، اس جالے سے حفاظت کی جا رہی ہے. اچھا، مکڑی کے جالے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو جالا ہے، یا تو کوئی جاتا تو جالا ٹوٹ چکا ہوتا، انڈے دیے میں اس نے. مگر یہ سب بہانہ ہے، سبب ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ، اس کا ارادہ. کیوں کہ تو بکر کرے اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کے، یہ تو دور سے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ غار کا منہ ہے. اب جب قریب آ گئے ہیں تو اب غار کے منہ کی طرف سے تو دھیان ہٹ گیا ہے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پاؤں کے پاس دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے غار میں بیٹھے ہوئے. اللہ تحزن، بالکل غم نہ کرو. کیوں غم نہ کریں؟ کیوں غم نہ کریں؟ ابھی دیکھ لے گا ہمیں. لا تحزن، غم نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو ساتھ لیتے نہیں اور شکایت کرتے پھرتے. اور یہ تو ہم نے بات کی اللہ کو ساتھ لے، اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں. اس لیے بھائی یہاں آنے والے ہیں ہم سب، آتے اس لیے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس ماحول کے اندر بٹھاوے جس ماحول میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہوا آدمی، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے. اللہ کو آدمی پہچان لے، معرفت حاصل ہو جائے. اور میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہوگا کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر دفعہ ہی ہو جاتی ہے معرفت. کہ پوچھا حاجی صاحب نے تعلیم کرتے ہوئے، لفظ آ گیا عرفان، تو سامنے میں باتی تعلیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی تعلیم روک کر حاجی صاحب سے خود سنا میں نے. ایسا فرمانے لگے، میں نے پوچھا ارے بھائی عرفان سمجھے کیا؟ یہ عرفان سمجھے کیا؟ معرفت جو ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ میں باتی سامنے سے کہے ہم تو جانے تو جانے کے نا. وہ الیاس کے تربیت یافتہ رحمت اللہ علیہ کہ ہم تو جانتے ہیں، تو معلوم ہے کہ نہیں؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں تم بتاؤ. تو کہتے ہیں عرفان، معرفت اللہ کی، اللہ کا عرفان یہ ایسے ہی ہے جس کو ہم جان پہچان کہتے ہیں. کہ اگر تیری دروغہ سے جان پہچان ہو جاوے تو بے فکرہ ہو جاوے، اب مجھے کیا غم، میرا تو دروغہ جان پہچان والا ہے. ایسی اللہ سے پہچان ہو جائے گا جب کائنات کا مالک میرا پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے، پھر مجھے دنیا میں کیا غم ہے. خانقاہوں کی ساری محنت کی منزل یہ ہے، عرفان حاصل ہو جاتا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتا. جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے. وہ بچہ، اس کے بچپن میں ابا چلے گئے کمانے کے لیے، اور جب کما کے برسوں کے بعد آئے تو معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئیں گے. یہ والا زمانہ نہیں تھا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانا قصہ سنا دے، یہ موبائل والا زمانہ نہیں. تو اما نے کہا کہ تیرے ابا آ رہے ہیں، تو پہچانتا نہیں ہے، یہ پڑوسی کو لے جا. پڑوسی ساتھ چلا گیا.
अब एयरपोर्ट पे बच्चा इधर देख रहा है, पड़ोसी इधर देख रहे हैं, इतने में एक आदमी पीछे से बच्चे को हिलाता है कंधे पर, बेटा ये मेरा बड़ा भारी सामान है, इसको थोड़ा उधर किनारे कर दो। कहला, हटो, हम अभी अपने अब्बा को देख रहे हैं। बच्चा हटा देता है, हटो, अभी हम अपने अब्बा को तलाश कर रहे हैं। इस बात को सुनकर पड़ोसी इधर मुत हो जाते, कहता, अरे यही तो तेरे अब्बा है। अच्छा अब्बा। पहचान नहीं जी, तो कहता हटो हटो, पहचान हो गई तो अब गले मिल रहा है, मोहब्बत एकदम से हो गई। पहले भी अब्बा थे, लेकिन पहले इरफान नहीं था। अल्लाह आफियत के साथ हमें भी अपनी मार्फत नसीब फरमा। मार्फत के दर्जे हैं जिनकी इब्तिदा तौबा से है, तौबा से। आदमी नियत करता है मैं भी इरफान वाले रास्ते, मार्फत वाले रास्ते पे चलना चाहता हूं ताकि मुझे भी अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, और इसका सबसे पहला कदम उस नियत के बाद क्या है? तौबा। अल्लाह पिछले गुनाहों से तौबा कर। तौबा के बगैर ये रास्ता हल नहीं होता, ये रास्ता चल नहीं सकता। तौबा, फिर तौबा को अपना मामूल बनाए। हमारे हजरत मौलाना नूरुल साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो मर जाए तो उनके गुनाह भी मर जाए। मैंने हजरत की तरफ देखा, हजरत ये क्या कह रहे, गुनाह कैसे मरेंगे? खुशकिस्मत है वो लोग जो मर जाए तो उनके गुनाह भी मर जाएं। तो जब ऐसे इस्तिफामिया इस ताज्जुब की नजर से देखा तो हजरत मान लगे आज ये आदमी वो है जो मुस्तकिल तौबा करता रहता है, लिहाजा चूंकि मुस्तकिल तौबा करता है तो मरने से थोड़ी देर पहले भी वो तौबा की थी ना, तो गुनाह भी मर चुके थे उसके। अल्लाह हमें भी उन खुशकिस्मत लोगों में बना दे जो माहौल में आना जाना रखेंगे। मैं तीनों बात करता हूँ, एक औलिया अल्लाह का, अल्लाह वालों का मामूल है, माहौल है, एक उलमा का माहौल है, दरस कुरान हो रहा है, दरस हदीस दे रहे हैं, दरस फिक्र दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जुमे की तकरीर बयान कर रहे हैं, और तीसरा अहले दावत तबलीग वालों का माहौल है। इन तीनों माहौलों को इख्तियार कीजिए। आप देखिएगा बकौल हजरत रहमतुल्लाह अलैह के, और हजरत दूसरों को नकल फरमाते थे ये, कि उसके बाद दीन पर चलना मुश्किल नहीं रहता, बल्कि दीन पर चलना आसान हो जाता है, बल्कि दीन पर चलना लजीज और मजेदार हो जाता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इल्लल्लाहु आतिना फिद दुनिया हसनतन व हसनतन सबको ये हमारे जो साथी हैं भाई रियाज पंजवानी साहब, इनकी नवासी का परसों जुमे के दिन इंतकाल हो गया। दुआ फरमाई, छोटी बच्ची थी 7 माह की। दुआ फरमाई अल्लाह उनकी तो मगफिरत का है ये मामला, अल्लाह पाक उन्हें ऊंची जगह नसीब फरमाए, और इन सब हजरात जो कि लवाहिकीन हैं इनको इनको सब्र जमील अता फरमाए। बच्चों के साथ मोहब्बत हो जाती है, दिल टूटते हैं, अल्लाह पाक इन सब को बहुत अच्छी तरह सब्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। और भी जितने मरहूमीन हमारे दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक सबकी कामिल मगफिरत फरमा दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको रूहानी जिस्मानी तौर पर शिफा कामिल आजिल मुस्तबिर नसीब फरमाए। हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातहू, ये भी आज भी नियत इरादा कल तक बिल्कुल मजबूत था कि आज बयान फरमाएंगे, और सुबह फिर तबीयत कुछ नासाज हुई है। तो दुआ फरमाइए अल्लाह उनको भी शिफा कामिल आजिल मुस्तबिर नसीब फरमाए। अल्लाह उनकी सेहत में, उनकी उम्र में, उनके ईमान में, उनके अमाल में, उनके फैज़ में खूब बरकत नसीब फरमाए, और हमें उनसे इस्तिफादे की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ फरमाइए जो जो लोग जिस जिस वजह से जहाँ जहाँ परेशान है, जो भी उनकी परेशानी हो, अल्लाह सबकी परेशानियों को आफियत से दूर फरमा दे। अल्लाह सबको, सबके मसाइल को आफियत से के साथ हल फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको अपना वली बनाकर अपने पास बुलाए। ए अल्लाह हमसे कुछ नहीं होता, ए अल्लाह बड़ी कोशिशें की, ए अल्लाह तेरी तरफ सफर इख्तियार करते हैं, और अल्लाह शैतान हमें फिर तुझसे दूर कर देता है, हमारा नफ्स तुझे फिर हमें फिर तुझसे दूर कर देता है। ए अल्लाह शैतान और नफ्स और ये अल्लाह दुनिया के या दीन के जो भी हमारे दुश्मन है अल्लाह उन सब से बचा ले और हमें अपनी पनाह में ले ले। अल्लाह हमारी कोशिशें बराबर नहीं हो रही, अल्लाह हमें मालूम है हम अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से तुझ तक नहीं पहुंच सकते, अल्लाह तू अपने फजल से हमें अपनी तरफ जज्ब फरमा ले, अल्लाह हमें अपनी तरफ खींच ले, अल्लाह आफियत के साथ तू हमें अपना बना ले। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो मांगना चाहिए था अपनी कमफामी से, कमजोरी से, नादानी से, जल्दबाजी से,
کسی بھی وجہ سے نہ مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت ہے یا ہمارے فائدے کی ہے، اے اللہ بن مانگے نصیب فرما دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔